آپ کو لگتا ہے آپ نے پچھلے 2.5 سال میں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی ہے؟ حکومت کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا۔ دیکھیں اس میں ٹائم لگے گا، جابس تو آج بھی کریٹ ہو رہی ہیں، پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ سے۔ ہم جانتے تھے کہ یہ ایک ان نیچرل سا الائنس ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ شاید خاقان عباسی کی پر آپ کے کارکنوں کی طرف سے تشدد ہوا۔ میں تو پہلے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، خلیج نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اقبال۔ ناظرین، نوجوانوں کو ملک کا مستقبل کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نوجوان ہی ہیں جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان، جس میں 64% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، یہ وہ واحد گورنمنٹ ہے جس کی کابینہ میں بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے نوجوانوں کے ہر دل عزیز لیڈر اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن یوتھ افیئرز جناب عثمان ڈار صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا کام کر لیے ہیں اور ان فیوچر یہ کیا کیا کام کریں گے۔ السلام علیکم عثمان ڈار صاحب، میں آپ کو خلیج نیوز کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ آپ ایک بہت ہی اہم عہدے پر فائز ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی 64% جو پاپولیشن ہے یوتھ پر مشتمل ہے، تو آپ کے کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے پچھلے 2.5 سال میں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 68% جو نوجوان ہیں، آبادی وہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ حکومت کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے۔ تقریباً 20 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں آتے ہیں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر پروگرامز جس میں ہاؤسنگ کے لیے کنسٹرکشن کا تھا، اور احساس پروگرام اگر آپ دیکھیں پاورٹی ایلیویشن سے جتنے بھی ہمارا ایک نوجوان طبقہ ادھر اس پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہے، اس کو بھی امپاور کرنے کے لیے۔ پھر اس طرح مختلف منسٹریز میں یوتھ کے ریلیٹڈ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، چونکہ ایک کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے، اور ہمارا پورا فوکسڈ ہے کہ ہم نے بائی 2023 اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کو 3 چیزوں میں، ایک امپلائمنٹ جس میں ہم ان کو لیے یہ کامیاب جوان میں سافٹ لونز دے رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ایک تو وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے جس علاقے میں وہ کاروبار شروع کریں گے وہاں روزگار پیدا کر سکتے ہیں۔ 1 لاکھ سے 2.5 کروڑ تک کے جو قرضے ہیں آسان شرائط پر دیے جا رہے ہیں۔ کامیاب جوان .gov.pk کے اوپر جو آپ کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں وہ اس کا حصہ بنے، اور میرٹ بیسڈ ہے، کسی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی M&A منسٹرز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی تک تقریباً ہم نے 8,000 سے زیادہ ینگ انٹرپرینیورز، چھوٹے اور درمیانہ کاروبار شروع کرنے کے لیے تقریباً 7 ارب روپے کے قریب ہم تقسیم کر چکے ہیں، اور اتنے ہی 7 سے 8,000 اپرووڈ ہو چکے ہیں، جو ہماری کوشش ہے کہ جون تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ مزید 7-8 ارب روپے نوجوانوں میں تقسیم کریں، تو وہ 15 ارب روپے جون تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑا زبردست رسپانس رہا ایگریکلچر سیکٹر میں، الحمدللہ ہم نے ان کو لونز دیے ہیں، سروس سیکٹر میں دیے ہیں، مینوفیکچرنگ سیکٹر میں دیے ہیں۔ کامیاب کسان بھی اسی طرح نوجوان کسانوں کے لیے لے کے آئے، جس میں ٹریکٹر ہم انہیں دے رہے ہیں، اس کی بھی تقریباً ابھی تک کوئی 13-14 ہزار اپلیکیشنز آ چکی ہیں، جس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور ابھی تک تقریباً 100-150 کے قریب ٹریکٹرز بھی ہم مختلف ایریاز میں دے چکے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا جو کامیاب جوان پروگرام میں آپ لون دے رہے ہیں، یہ تو بیسیکلی جاب ایک بزنس سیٹ کرنے کے لیے آپ لوگ لون دیتے ہیں، اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک تو اس میں جو زبردست بات ہے کہ ہمارا ایک کامیاب جوان ہنرمند پاکستان ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پروگرام ہے۔ بہت سارے نوجوانوں نے وہاں سے ہنر سیکھنے کے بعد بھی اس میں اپلائی کیا ہے۔ آج ہی میں ڈیٹا چیک کر رہا تھا، اور اس میں بھی تقریباً 2,000 کے قریب ایسے نوجوان ہیں جن کے لون اپروو ہو چکے ہیں، ہم انہیں پیسہ دینے جا رہے ہیں۔ اب اس کا میکینزم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 21 پارٹنر بینکس ہیں۔ ایک سکور کارڈ ہم نے تشکیل دی ہے بیٹھ کے، کہ اس سکور کارڈ پہ جو پورا اترتا ہے نوجوان،
اس کو ہم 3 ٹیئرز میں قرض دے دیتے ہیں. 10 لاکھ تک کی کلین لینڈنگ ہے, کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں چاہیے, کوئی گارنٹی نہیں چاہیے. 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک کے لیے آپ کو کولیٹرل دینا ہے, یا 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک. مانیٹرنگ اس کی ہم اسٹرکٹ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر آفس میں ہم نے باقاعدہ اس کا ایک کوآرڈینیشن آفس بنا رکھا ہے. بینکس میرٹ پہ تقسیم کرتے ہیں, تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, اور بعد ازاں ہم رانڈم کالز بھی کر رہے ہیں پرائم منسٹر آفس سے. خود چیک کرتے ہیں کہ جس کو لون ملا ہے اس کو کسی قسم کی رشوت کا, سفارش کا, یا کسی نے اگر کوئی پیسے مانگے اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی تک کوئی ایسی شکایات نہیں آئیں. میں ضرور آپ کے ناظرین کو, یا وہ لوگ جو اس کا حصہ ہیں, ایک ضرور شکایت آتی ہے جی کہ پروسیس سلو ہے. دیکھیں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, اور یہ کوئی 10-20 ہزار 25 ہزار لاکھ 2 لاکھ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, یہاں کروڑوں کی بات کی جا رہی ہے. تو اس کا ایک پروسیس ہے, وہ ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے, لینتھی ضرور ہے. کچھ ڈاکومنٹیشن نوجوانوں سے مانگی جاتی ہے, وہ انہیں لانے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ ہماری کوشش ہے کہ اس کی جو ٹائم لائن ہے اس کو ہم ذرا مزید ایفیشینٹ کریں, سپیڈ اپ کریں, تاکہ وہ نوجوان جنہوں نے اپلائی کیا اور جو مستحق ہیں ان تک یہ سارا وسائل کی ایکسیس ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگٹ ہے جی, ہم نے 1 لاکھ جو ایس ایم ای سیکٹرز کے اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہیں, ینگ انٹرپرینیورز کو انشاءاللہ تعالی 100 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان نے رکھے ہیں, جس میں سے 25 ارب روپے خواتین کے لیے ہیں. اور ابھی تک تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 2 سے 2.5 ہزار ہماری خواتین بھی اس میں اپنا ایک کاروبار شروع کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں. اور اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو ماضی کی حکومتوں نے ہمیشہ ایک تو نوجوانوں کو نظر انداز کیا, جو کہ ہماری ملک کی سب سے بڑی فورس ہے. سر میں آپ کی یہاں پہ بات کاٹتا چلوں, پچھلی اگر ہم حکومت کو دیکھیں تو انہوں نے نوجوانوں کے لیے کام تو کیا تھا. اگر ہم دیکھیں لیپ ٹاپ کی تقسیم جو ہوئی بہت ہی بڑا شوشہ بنا تھا, جس پر آپ کی حکومت نے کہا تھا کہ یہ رشوت دی جا رہی ہے نوجوانوں کو. اس کے ساتھ ساتھ یلو ٹیکسی جو اسکیم تھی وہ بھی انہوں نے شروع کی, جس سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, جیسا کہ جو لیپ ٹاپ ہیں وہ آج کل نوجوان کورونا کے دنوں میں یوٹیلائز کر رہے ہیں, اس کی سروسز لے رہے ہیں, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لیپ ٹاپ سے کوئی جاب کریشن نہیں کی گئی. لیپ ٹاپ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کی ایک شیلف لائف بھی 1 سال ہوگی. جن لوگوں نے لی, میں نے خود دیکھا, لوگوں نے جا کے حفیظ سینٹر میں ادھر ادھر پارٹس کر کے اسے بیچ بھی دیا, کچھ نے یوٹیلائز کیا, کچھ کی یہ بھی شکایات تھیں کہ کوالٹی کو اور باقی چیزوں کو دیکھ کے. تو ہمارا پورا فوکسڈ ہے جاب کریشن کی طرف. ہمارا پورا فوکس ہے کہ ہم نے کس طرح سے نوجوانوں کو امپاورڈ کرنا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں, روزگار میں. پھر اسی طرح ہم اور مختلف ان کی جو ہیلتھ اینڈ ویل بینگ ہے اس کے لیے ہم مختلف ایکٹیویٹیز لے کے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا پاکستان کا سب سے بڑا والنٹیئر پروگرام ٹائیگر فورس کی شکل میں کرونا پینڈیمک میں جو رن کیا گیا, اور پاکستان کے لاکھوں بہادر نوجوان اس کا حصہ بنے, اور آپ کے سامنے پھر انہوں نے جس طرح قومی جذبے کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ 1 لاکھ ہمارا ٹارگٹ ہے. پہلے فیز میں ہم نے بزنس اسٹیبلش کرنے ہیں. ماضی میں ایس ایم ای سیکٹر کو بھی بڑی بری طرح نظر انداز کیا گیا, انڈسٹری کی طرف توجہ نہیں دی گئی, کبھی پرائورٹائز نہیں تھا. یہی وجہ ہے ہماری ایکسپورٹ پچھلے 5 سالوں میں نہ ہونے کے برابر بڑھی ہیں. جس گروتھ کی اپوزیشن بات کرتی ہے 5.8 جی ڈی پی, یہ سب امپورٹ لیڈ گروتھ تھی پاکستان میں. ہماری توجہ انڈسٹریل اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف ہے جو سسٹینیبل ہے. اگر ان کی اکنامک پالیسیز اتنی اچھی تھیں تو کیوں پھر اکانومی کا یہ آج حال ہوا؟ اگر یہ بڑی زبردست کہتے ہیں جی اکانومی چھوڑ کے گئے ہیں, تو دنیا کی کوئی بھی اکانومی اس طرح سے ایکسپوز نہیں ہوتی, چونکہ یہ ایک ببل تھا. یہ ایک آرٹیفیشل فگر فجنگ کے ساتھ اکانومی کو کھڑا کیا گیا تھا پی ایم ایل این کے دور میں, اور جس کی خود تصدیق مفتاح اسماعیل نے کیا آگے کہ اس اکانومی کی اصل تباہی اسحاق ڈار صاحب نے کی جب وہ فائنانس منسٹر تھے. اور میں آپ کے پروگرام سے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, بہت بڑی ایک تعداد ہے, کروڑوں میں نوجوان ہیں, اور ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. وقت ضرور لگا ہے, 2 سے 2.5 سال کا عرصہ, لیکن اب یہ پروگرام ٹریک پہ ہے, اور جو نوجوان کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بن رہا ہے,
میں ذاتی طور پہ خود ڈیلی مانیٹر کرتا ہوں نوجوانوں کو، چاہے وہ فنڈز ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، چاہے ہمارے دیگر پروگرامز ہیں، اس حوالے سے نوجوانوں تک ایکسیس ضرور ہونی چاہیے ان تمام مسائل۔ تو یہ جو آپ لوگوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آنے والے سالوں میں وہ وعدہ پورا ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں ٹائم لگے گا، جابس تو آج بھی کریٹ ہو رہی ہیں، چاہے وہ بلیو کالر جابس ہیں، وائٹ کالر جابس ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں۔ اور ابھی ہم ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ کے نام سے، نیشنل امپلائمنٹ ایکسچینج ٹول، جو انڈر دا کامیاب جوان رن کیا جائے گا۔ اس میں ہم ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں جس میں گورنمنٹ اور آپ کی بلیو کالر جابس، آپ کی وائٹ کالر جابس تمام ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گی۔ دوسری طرف انڈسٹری کے اندر جو جابس آ رہی ہیں وہ ہوں گی، اور آپ کی سی ویز، جو بھی پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو بھی ان کا اسکل سیٹ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میچ کریں گے۔ پاکستان میں آج بھی جابس ہیں۔ میرے اپنی ایک پرسنل گھر کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے، 1-2 اور پوزیشنز ہیں جو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ لوگ کام کریں، تو میں خود ابھی تلاش کر رہا ہوں۔ تو جابس نکلتی ہیں پاکستان میں، یہ نہیں کہ جابس نہیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوالٹی جابس کم ہیں، یا جیسے میں آپ سے بلیو کالر جاب کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو اصل پرابلم ہے، جو کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کا ہے، کہ کہاں جابس ہیں، کس طرح کی جابس ہیں، اور اسی طرح اسکل سیٹ میچ کرنے کے لیے انڈسٹری کو، ایکیڈیمیا کو، ایکسپیرینسڈ ہیومن ریسورس کو میچ کیسے کرنا ہے، یہ وہ نیکسٹ جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کام ایک کردار ادا کرے گا۔ سر ابھی ہم بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی، تو جیسا کہ کل ہم نے آپ کو دیکھا ٹی وی شو پہ، آپ مٹھائی بانٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پی ڈی ایم جیسے ہی آپ نے کہا کہ ختم ہو گئی، تو کیا ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں پر پی ڈی ایم کا پریشر بلڈ ہو چکا تھا؟ دیکھیں ہم نے کبھی بھی پی ڈی ایم کو سیریس تو لیا نہیں، اس لیے کہ ڈے 1 سے ہم جانتے تھے کہ یہ ایک ان نیچرل سا الائنس ہے۔ یہ وہ 2 بڑی جماعتیں تھیں، بلکہ تینوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے سارا ٹینیور مشرف کا ان کے ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا، اور وہ کہتے رہے کہ پاکستان کے تاریخ کے صاف اور شفاف الیکشن تھے جو پرویز مشرف کی رجیم میں کرائے گئے۔ اسی طرح کس طرح دست و گرے باندھ رہے پیپلز پارٹی والے 90 کی دہائی سے لے کے مسلم لیگ نون والے، تو یہ آخرکار ہونا تھا۔ کل آپ لوگوں نے جو دیکھا پرسوں، وہ عملی طور پہ پی ڈی ایم دفن کر دی گئی، اور یہ تمام کے تمام جو سیاسی بے روزگار ہیں، یہ آپ دیکھیں گے پرانی تنہا پہ کام کریں گے، اور یہی پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں گے جی کہ اس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے۔ یا تو بنیادی طور پہ ان کا نہ کوئی مشن تھا، نہ کوئی ایجنڈا تھا۔ قوم ان کی کرپشن بچانے کے لیے کبھی باہر نہیں آئے گی۔ انہوں نے پوری کوشش کی 6 ماہ، کل جا رہے ہیں عمران خان، پرسوں جا رہے ہیں، نومبر نہیں دیکھے گا، دسمبر نہیں دیکھے گا، جنوری نہیں دیکھے گا۔ قوم نے دیکھا، الحمدللہ آج مارچ ہے، پرائم منسٹر عمران خان کام کر رہے ہیں، سب ہمارے پروجیکٹس پہ ہم فوکسڈ ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم شاید ہی کوئی تحریک چلانے میں کامیاب ہو، کیونکہ انہوں نے خود ایک جو پرسیپشن کہہ لیں، ایک تاثر دیا جی کہ ہم اکٹھے ہیں، اور پھر جس طرح سے آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے خود کو وڈرا کیا ہے سارے سسٹم میں سے، بالخصوص استعفوں کے معاملے میں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ استعفے دے دیں سارا کچھ، تو کیا وہ حاصل کر لیں؟ جو آج ان کے پاس ہے پھر وہی ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک سمجھداری کا فیصلہ کیا کہ ایک لمٹ تک انہوں نے پی ڈی ایم میں ساتھ دیا، پی ڈی ایم کی تحریک کا، اور آج وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں زرداری صاحب کہ ہم استعفے بھی نہیں دیں گے، ہم لانگ مارچ بھی نہیں کریں گے جب تک میاں نواز شریف صاحب خود آ کے لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے ان کا یہ مطالبہ ٹھیک تھا؟ میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ تو پی ایم ایل این کے ہر ورکر کا ہے، ان کے پارلیمنٹرین لیڈرز جو ہیں ان کا ہے۔ اگر وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے بات نہیں کریں، اندر سے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں۔ اب تو یہ میاں صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے وہ لنڈن سے بیٹھ کے ایسی تحریکیں چلا سکتے ہیں، نہ ہی ایسی تحریکیں کامیاب کی جاتی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جی ہمارا فوکسڈ اب گورننس پہ ہے، عوام کو ریلیف دینے پہ ہے، اور 2021 انشاءاللہ تعالیٰ معاشی ترقی کا سال ہے، پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینے کا سال ہے، اور پاکستان میں نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کا سال ہے ہمارے لیے۔ اچھا سر، ابھی آخری سوال آپ سے میں کروں گا کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ شاید خاقان عباسی کی پر آپ کے کارکنوں کی طرف سے تشدد ہوا، پھر اس کے بعد ان کی جانب سے شہباز گل صاحب پر تشدد کیا گیا، اب آج کیپٹن صفدر پر پھر سے انڈے پھینکے گئے، تو یہ اب کیا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف جا رہی ہے ہماری سیاست؟ دیکھیں جی، میں تو پہلے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کی لیڈرشپ کو الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے بولنا ہے. مریم صفدر یا مریم نواز آپ کے ہیں، انہوں نے بہت سارے موقعوں پہ آپ ریکارڈ کا حصہ خود اکسایا اپنے ورکرز کو جی کہ اگر سامنے والا 2 تھپڑ مارے آپ نے 10 مارنے ہیں، پتھر مارنے ہیں، الیکشن نہیں ہے، جنگ ہے، اسلحہ اٹھا لو، شاید حقان عباسی صاحب جی الیکشن ہوگا. اب یہ سارا کچھ آپ کے نیچے جو گراؤنڈ پہ ورکر ہے وہاں تک آپ کا میسج کنوے کیا جاتا ہے. تو ایک تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہمیں ایسے کلچر کو نہ ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ ہی کسی ورکر کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور نہ ہی اسے اپریشیٹ اس میں کرنا چاہیے جی کہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے بڑا زبردست ہے. یہ بھی افسوسناک بات ہے، سیاسی جماعتوں میں لوگ اپنی لیڈرشپ کے قریب ہونے کے لیے پھر ایسے اسٹنٹ مارتے رہتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لیے بھی اور لیڈرشپ کے لیے بھی پھر بعد میں شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. جی ناظرین، یہ تھے عثمان ڈار صاحب. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ 2021 جو ہے وہ معاشی ترقی کا سال ہوگا. ہم امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ ایسا ہی ہو. خلیج نیوز کے ساتھ اسامہ اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.